بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ یہ ولاگ شوگر پارٹ 5 ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے گلائکو یوریا، صرف پیشاب میں شوگر آنا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی طارق۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ سر پلیز اس پہ ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بریف کریں۔ جی جزاک اللہ۔ گلائکوشوریا یعنی صرف پیشاب میں شوگر کا آنا، خارج ہونا، اور خون میں ٹیسٹ کرنے پہ شوگر لیول نارمل آنا، HbA1c کا نارمل آنا، اسی طرح رینڈم فاسٹنگ شوگر کا نارمل آنا، لیکن پیشاب جب بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے پیشاب میں شوگر پازیٹیو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹائپ کے کیس ہیں۔ بعض کیسز ہیں جن میں بعض اوقات خون میں بھی آ جاتی ہے پازیٹیو، لیکن HbA1c نارمل آتا ہے، اور بہت کم کیسز ہیں جس میں سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں شوگر تب ہی خارج ہوتی ہے جب گردے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، گردے خراب ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پہ یعنی اس کا انالیسز اگر کریں یہ کن کن لوگوں میں ہو سکتا ہے، جن میں بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی رہا ان کو گلائکویوریا ہو سکتا ہے، جن کے ہارمون امبیلنس رہے ان کو گلائکویوریا ہو سکتا ہے، جن کے گردوں میں کسی دوا کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، یا یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پروٹین آنا شروع ہو گئی، ان کو گلائکویوریا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کسی مستقل ایسی دوا کے زیر اثر رہے جس نے گردے کو خراب کیا، یا خون میں گلوکوز لیول کو بڑھایا لیکن انسولین کی پیداوار نارمل تھی، اور اس وجہ سے ایک ایسا میٹابولک ڈس آرڈر آیا کہ گردوں نے گلوکوز کو خارج کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح بعض اوقات میٹابولک ڈس آرڈر جو ہیں، مطلب یہ جیسے یورک ایسڈ، کولیسٹرول، اس طرح کی چیزیں جو بڑھ جاتی ہیں، عدم توازن آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب جسم میں کہہ لیں کہ ایک خاص حد تک ایسی ڈوسس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی گردے جب تیزاب کو خارج نہیں کرتے، یورک ایسڈ زیادہ بڑھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی بعض کیسز میں گلائکویوریا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تھائرائیڈ گلینڈ کے ایب نارمل فنکشن میں بھی کچھ لوگوں میں گلائکویوریا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایڈرینل گلینڈ کارٹیسول ہارمون کی بے قاعدگی کی وجہ سے بھی گلائکویوریا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعض یہ جو جنسی ہارمون جو ہیں، مطلب جو ریپروڈکٹیو سسٹم کے ہارمونز ہیں، جیسے FSH، LH، ٹیسٹوسٹیرون اور اس طرح کے جو ہارمونز ہیں، ان کی بے قاعدگی کی وجہ سے بھی گلائکویوریا ہو سکتا ہے۔ مطلب کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور اس میں معالج جو ہے وہ پورا کیس ٹیک کر کے ٹیسٹ کروا کے ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس نتیجے میں ظاہر ہوئے، تشخیص ہوئے مرض کو ٹریٹ کرتا ہے، اور اس سے یہ گلائکویوریا ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بغیر کسی علاج کے ویسے ہی لائف سٹائل چینج کرنے سے اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ مطلب اچانک پیشنٹ کو ڈر لگ گیا اور اس نے پرہیز کیا، اس سے وہ بہتر ہو گیا۔ اس نے کوک سوڈا پینا چھوڑ دی، بیوریجز کا استعمال چھوڑ دیا، اس سے وہ بہتر ہو گیا۔ مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چینجز بھی آ جاتی ہیں طرز زندگی میں، کوئی ٹینشن سٹریس تھی اس سے نکلا اور ٹھیک ہو گیا، کسی بیماری کے آفٹر افیکٹ تھے اس سے نکلا وہ ٹھیک ہو گیا، آٹو امیون ڈیزیز میں کوئی خاص طرح کا امیونو کیمیکل بڑا ہوا تھا وہ لیول پہ نارمل آیا، اس سے ٹھیک ہو گیا، جیسے CRP یا کوئی ایسا کیمیکل۔ اسی طرح ہارمون امبیلنس تھے، نیند پوری ہوئی، ہارمون بیلنس ہوئے، فکر تفکر ختم ہوا، غم فکر سے نکل گیا، لاس ریکور ہو گیا۔ مطلب اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو آٹو بحال کر دیتی ہیں، لیکن ایک اچھا معالج جو ہے وہ پورا کیس ٹیک کر کے تشخیص کر کے مریض کو ایجوکیٹ بھی کر دیتا ہے، اور اس کے لیے میڈیسن بھی پرسکرائب کر لیتا ہے، اور اس سے پھر پیشنٹ جو ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں۔ جاتے جاتے وہی ہمارا چھوٹا سا میسج کہ ہمیں چاہیے 5 وقت 5 نماز قائم کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔